بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا نباشد چیز کی مردم نگویند چیزہا۔ جب تھوڑی چیز ہوتی ہے تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوست ہمیشہ اپنے دوست کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور دشمن عیبوں کو۔ اس لیے ہم کو اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم کو ہمارے عیبوں سے مطلع کرتا ہے۔ اگر ہم نے اس کے طعنوں کے سبب ان عیبوں کو چھوڑ دیا تو دشمن سے ہم کو وہی نتیجہ ملا جو ایک شفیق استاد سے ملنا چاہیے تھا۔ دشمن جو عیب صحیح یا غلط ہم میں لگاتا ہے ہمارے فائدے سے خالی نہیں۔ اگر وہ ہم میں ہوتا ہے تو ہم اپنے عیب سے مطلع ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ عیب ہم میں نہیں۔ سچ ہے کہ دشمن از دوست ناسے ترست این جز نکوئی نگوید و این جز بدی بگوید۔ دشمن دوست سے زیادہ ناصح ہے، اس لیے کہ وہ دوست سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں کہتا، اور وہ دشمن سوائے برائی کے اور کچھ نہیں کہتا۔ پلوٹارک کا دشمنی کے فائدوں پر جو مضمون ہے اس نے یہ بات لکھی ہے کہ دشمن جو ہم کو بدنام کرتے ہیں اس سے ہم کو ہماری برائیاں معلوم ہوتی ہیں، اور ہماری گفتگو میں اور ہمارے چال چلن میں اور ہماری تحریر میں جو نقص ہیں وہ بغیر ایسے دشمن کی مدد کے کبھی معلوم نہیں ہوتے۔ علی ھذا القیاس اگر ہم خود اپنے آپ کو سمجھنا چاہیں کہ ہم کیا ہیں تو ہم کو اسی بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اس میں سے ہم کس قدر کے مستحق ہیں، اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جن کاموں کے سبب سے وہ تعریف کرتے ہیں یا نہیں، اور پھر ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ نیکیاں جن کے سبب ہماری تعریف کرنے والے ہماری تعریف کرتے ہیں دراصل ہم میں کہاں تک ہیں۔ ان باتوں پہ انسان کو بخوبی غور کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا یہ حال ہے کہ کبھی تو ہم لوگوں کی رائیوں کو جو ہماری نسبت ہے پسند کر کے اپنے تئیں بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور کبھی ان کو ناپسند کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمارا دل کہتا ہے اس کے مقابلہ میں ان تمام رائیوں کو نہیں مانتے۔ ہم کو ایسی نیکی پر بھی جس کو ہم نے اپنے خیال میں نیک سمجھا ہے مگر در حقیقت اس کی نیکی متشبہ ہے، زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کی رائیوں کو بھی نہایت قدر و منزلت کرنی چاہیے جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، اور جو عقل اور نیک دل ہیں، جو عقل مند اور نیک دل ہیں، اور جس طرح ہم نیک دلی سے بات کہتے ہیں اسی طرح وہ بھی نیک دلی سے ہم سے مخالفت کرتے ہیں۔ مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان اختلاف کرنے والوں میں صرف آزادی رائے اور اس دلی نیکی سے جس کے سرچشمہ کی صورت قدرت نے ہر ایک انسان کے دل میں کھولی ہے، اختلاف کیا ہے، یا کسی بیرونی دباؤ یا پابندی، رسم و رواج اور تعصب اور تقلید نے ان کے دل کو پھیرا ہے،
کیونکہ اگر یہ پچھلی بات اختلاف رائے کا سبب ہو تو وہ نہایت بے قدر ہو جاتی ہے۔ جہاں ہم کو دھوکہ کھانے کا احتمال ہے وہاں ہم کو نہایت ہوشیاری اور بہت خبرداری سے کام کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ سرگرمی اور تعصب اور کسی خاص فرقہ کو یا کسی خاص رائے کے لوگوں کو برا اور حقیر سمجھنا یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ہزاروں آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ فی نفسی نہایت ہی بری ہیں، گو کہ وہ ہم سے کمزور دل آدمیوں کو اچھی معلوم ہوتی ہیں، مگر اس پر بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو دینداری اور نیکی کے لیے نہایت مشہور ہیں، مگر نہایت لغو اور نرے شیطانی اصولوں کو نیکی سمجھ کر اپنے دلوں میں اس کی جڑ گاڑ دی ہے۔ میں اس بات کو اقرار کرتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا عقلمند اور انصاف پسند شخص نہیں دیکھا جس میں پوری یہ سب باتیں ہوں اور پھر بھی گناہ سے پاک ہو۔